السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین، آج ہم دین کی باتیں کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں آج ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض کے بارے میں اور وضو سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل پڑھیں گے۔ کل ہم نے آلریڈی وضو میں کتنی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھے تھے۔ آج ہم وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ ویڈیو کو ایک دم دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ آپ اس لیکچر کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے اردو ریڈنگ بھی سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ کو بھی سیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں۔ مسئلہ: وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا۔ 1 دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ 1 دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 مرتبہ پورا منہ دھونا، یعنی ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک اور پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک۔ اور نمبر 2 ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی آدھا ہاتھ ہوتا ہے نا، جہاں پر کہنی ہوتا ہے نا، اس کو کہنیوں سمیت، یعنی دونوں ہاتھ کے کہنیوں کو اس طرح دھونا ہے کہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 1 مرتبہ ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھونا، یعنی سمیت مطلب تک دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ ٹھیک ہے، یہی مسئلہ یہاں پہ ختم ہوا۔ سیکنڈ مسئلہ ہے۔ مسئلہ: پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ بسم اللہ دھو۔ مسئلہ: پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ پہنچوں مطلب کل ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر گٹو جس کو ہم بولتے ہیں، پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ جب فنگر کی انگلی اور ترہتی جس کو بولتے ہیں، اس کے آگے تھوڑا اینڈ ہے، مطلب ہاتھ کا اور فنگر کا جو اینڈنگ ہے اسی کو ہم گٹو بولتے ہیں۔ ٹھیک، گٹو بولتے ہیں۔ پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہے۔
اور ان کے سوا اور جو باتیں ہیں وہ سب مستحب ہے۔ اس مسئلہ کو دوبارہ دیکھیے۔ مسئلہ پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پہنچوں مطلب گٹوں تک، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ عضو مطلب حصہ، وضو کا حصہ جس جگہ ہے نا، جیسے ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، گٹوں تک ہاتھ دھونا، جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کو 3 مرتبہ، یعنی ہر عضو یعنی ہر حصہ کو 3 مرتبہ دھونا، ٹھیک ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں خلال کرو، بائیں سے دائیں ہاتھ میں، بس یہی۔ یہ سب باتیں سنت ہے اور ان کے سوا اور جو باتیں ہیں وہ سب مستحب ہے۔ مسئلہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے، عضو مطلب حصہ، دھل جائے گا، جیسے باڈی کا کوئی ایک پارٹ ہوتا ہے نا، اسی کو ہم حصہ یا عضو بولتے ہیں، دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ قصد مطلب ارادہ، جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہائے، جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہائے اور وضو نہ کرے یا حوض میں گر پڑے یا پانی برستے میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ مسئلہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو، جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہائے اور وضو نہ کرے یا حوض میں گر پڑے یا پانی برستے میں کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں کہا جا رہا ہے وضو میں جو 4 چیزیں فرض ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن جگہوں کو دھونا فرض ہے، اگر کسی بھی طرح وہ سب وضو یعنی بھیگ جائے یعنی دھل جائے تو وضو ہو جائے گا۔ اگرچہ حوض میں گر پڑے یا اس طریقے سے آپ ندی یا نالا یا پوکھر کچھ میں بھی ڈبکی جا کے نہا لے اور یا بارش میں آپ بھیگ جائے اور وضو کا اعضاء مطلب وضو کا جمع اعضاء حصہ دھل جائے تو وضو ہو جائے گا۔ بارش میں دھلے یا اب تالاب میں یا ندی میں ڈبکی لگا لے یا نالا میں گر پڑے تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ مسئلہ پڑھتے ہیں۔ مسئلہ سنت یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بیان کیا ہے کہ وضو کا جو طریقہ سنت ہے ویسا ہی وضو کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ سنت یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے،
اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے، پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ اس مسئلہ میں بتایا جا رہا ہے آپ کسی بھی طرح الٹا سیدھا وضو کر لیں مگر وضو ہو جائے گا، بٹ ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ مثلاً جیسے وضو میں سب سے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا ہے، کسی نے پہلے پاؤں ہی دھو لیا ٹخنوں تک اور اس کے بعد پھر منہ دھوا اور پھر ہاتھ دھوا، یعنی الٹا سیدھا کر لیا، تو وہ ایسے کریں گے تب بھی وہ ہو جائے گا، مگر سنت کے خلاف اس میں گناہ کا تھوڑا خوف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں کیونکہ ہم اردو ریڈنگ سکھاتے ہیں اور ساتھ ہی مسئلہ، اس لیے میرے کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ سنت یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے، پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ مسئلہ اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھو یا تب بھی وضو ہو گیا لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ دھوا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے اتنا دیر ویٹ کر لیا کہ وہ خشک ہو جائے اور پھر اس کا پروسیس یعنی اس کا آگے والا ہم کام کریں، تو ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو لگاتار وضو کرنا ہے، پہلے ہاتھ دھوئے تو اس کے بعد جسٹ بعد فوراً منہ دھو لے، یعنی اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو کو دھونا ضروری ہے۔ خشک مطلب سوکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پر لکھا پہلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ مسئلہ ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ مسئلہ ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جس جگہ کو دھویا وضو کر کے اس پوری جگہ پر ہاتھ پھیر لے تاکہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، یعنی خشک نہ رہے۔ خشک مطلب سوکھا نہ رہے کہیں پر بھی، اس لیے ہمیں وضو کرنے کے بعد ہاتھ پھیر لینا چاہیے ہر عضو پر۔ یہ وضو کا جو حصہ ہے جہاں پر دھونا ضروری ہے اس پورے حصے پر ہاتھ پھیر لیں تاکہ بال برابر بھی سوکھی نہ رہے کہیں پر بھی۔ چلیے ناظرین، اب نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کا لینتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ ہی ویڈیو کو رکھیے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو کہنے کو دیکھتے ہوئے ہم ویڈیو کو لینتھ کو اتنا ہی رکھ رہے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا، اور
آپ لوگ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا چیز اور پڑھنی چاہیے وہ بھی کمنٹ کریے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے، السلام علیکم۔